حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں اپنے معاملات میں استخارہ کرنے کا طریقہ بڑے اہتمام سے سکھایا کرتے تھے، اور اس طرح سے آپ استخارے کا طریقہ اور استخارے کی دعا سکھایا کرتے تھے جس طرح سے قرآن مجید ہمیں سکھایا کرتے تھے۔ یہ اشارہ ہے کہ بہت اہمیت کے ساتھ ہم میں سے ہر شخص کو استخارے کی تلقین کرتے اور استخارہ سکھایا کرتے تھے۔ چونکہ بندوں کا علم ناقص ہے اور بسا اوقات انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کام انجام کے اعتبار سے اس کے حق میں اچھا نہیں ہوتا، اب اسے کیا معلوم کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، تو یہ کام بڑی خوشی خوشی سے کرے لیکن آگے جا کر اسے نقصان ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسے امر میں نماز استخارہ کی تلقین فرمائی ہے کہ بندے کو جب کوئی اہم کام پیش ہو، کوئی اہم معاملہ پیش ہو اور جس میں فیصلہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو تو وہ استخارہ کر لیا کرے۔ استخارہ کا مطلب ہے خیر کا طلب کرنا، اللہ سے بھلائی کا طلب کرنا، اللہ سے بہتری کا طلب کرنا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو بہت اہتمام سے استخارے کی دعا سکھاتے اور طریقہ بتاتے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ تلقین فرمایا کہ تم میں سے جب کسی کو کوئی اہم معاملہ پیش آئے، اہم معاملے سے مراد کوئی آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یہ میرے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں، آپ کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں کہ اس سفر میں میرے لیے بہتری ہے کہ نہیں، اسی طرح سے کسی جگہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، اپنی بیٹے کی شادی کرانا چاہتے ہیں، بیٹی کی شادی کرانا چاہتے ہیں، یا اس قسم کا اور بھی کوئی ایسا اہم معاملہ ہے تو اس میں استخارہ کر لیا جائے۔ لیکن وہ کام کہ جو 100% درست ہے اور 100% اس میں خیر ہی خیر ہے، معلوم ہے کہ اس کام میں خیر ہے، اس میں استخارے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنی ہے، ایک آدمی کہ میں استخارہ کر لوں کہ نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، نفل مجھے ادا کرنے، میں نفلوں کے لیے استخارہ کر لوں کہ نفل نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، تو اس کے لیے استخارے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خیر کے کام ہیں، یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں۔ لیکن جہاں مجھے نہیں معلوم کہ اس کام میں میرے لیے خیر ہے کہ نہیں ہے، اس جگہ پر مجھے استخارے کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استخارہ کس طرح سے بتاتے؟ فرمایا فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، آدمی 2 رکعت نماز نفل ادا کرے فرض کے علاوہ، یعنی 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، اور نفل نماز ادا کرنے کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، جس طرح سے جس وقت ہو 2 رکعت نماز وہ استخارے کے نفل کے پڑھ لے، دن کو بھی رات کو بھی۔ کوئی اس کے لیے نہیں ضروری کہ آپ سونے سے پہلے پڑھیں اور اس کے بعد سو جائیں، نہیں، کئی حدیث میں اس کا ذکر اور تذکرہ نہیں ہے۔ بس اتنی بات ہے کہ فرض نماز کے علاوہ 2 نفل ادا کرے، مکروہ وقت نہ ہو اس کے علاوہ، مکروہ اوقات کے علاوہ، یعنی سورج کے طلوع ہوتے وقت، غروب کے وقت، اور اسی طرح سے زوال کے وقت نہ پڑھے، اسی طرح سے فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک کا جو وقت ہے اس میں نفل نہ ادا کرے، عصر سے نماز سے لے کر مغرب تک اس میں نفل نہ ادا کرے۔ اس کے علاوہ جب بھی چاہے، جس وقت چاہے، دن کو یا رات کو، استخارے کی دعا پڑھ لی ہے اور استخارے کی 2 رکعت نماز نفل ادا کر لی ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگے، اللہ پاک سے دعا مانگے۔ اور دعا کا ادب ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا دعا میں بیان کرے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے، اور اس کے بعد یہ دعا مانگے اللہم انی استخیرک بعلمک، یہ کلمات اللہ کے ہاں گڑ گڑا کر کہے، اے اللہ میں تجھ سے تیری صفت علم کے واسطے سے خیر اور بھلائی کی طرف رہنمائی چاہتا ہوں کہ اللہ تو علیم ہے، تو دلوں کے حالات کو جانتا ہے، آنے والے حالات سے بھی تو آگاہ ہے، اے اللہ تیرے اس علم کے ذریعے سے میں آپ سے اس معاملے میں خیر کا طالب ہوں اور خیر کے طلب کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور اللہ میں آپ سے آپ کا بڑا فضل چاہتا ہوں، اور فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اس لیے کہ تو قادر مطلق ہے، تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، میں تو عاجز ہوں،
اور وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اور تو جانتا ہے اور میں بالکل اس معاملے میں ناواقف ہوں، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور آپ تو تمام غیبوں کی باتوں سے باخبر ہیں، اور مجھے کوئی معلوم نہیں کہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں آئندہ چل کے اس کام میں میرے لیے بہتری ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یہاں شادی کا سلسلہ رشتہ قائم کرنا چاہ رہا ہوں، نہیں معلوم اس میں میرے لیے یہاں بہتری ہوگی کہ نہیں، یہ کاروبار کھولنا چاہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتہ اس میں میرے لیے بہتری ہوگی کہ نہیں، اس لیے میں آپ سے اے اللہ سوال کرتا ہوں۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبۃ امری، اے اللہ یقیناً تو باخبر ہے، تیرے علم میں ہے کہ یہ کام اگر میرے لیے بہتر ہے جو میں کرنے کا ارادہ رکھ رہا ہوں، اور اس میں میری دنیا اور میرے دین اور میری آخرت کے لحاظ سے اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو اس کو مقدر فرما دے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں نمبر ایک میرے دین کے حساب سے بہتر ہو کہ اس کام کو کرنے کے بعد میرا کوئی دینی نقصان تو نہیں ہوگا، نمبر دو دنیاوی کوئی نقصان تو نہیں ہوگا کہ لوگوں کے سامنے ذلت اور رسوائی مجھے اٹھانی چڑھ رہی، اور آخرت کا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا۔ اے اللہ اگر اس کام میں جس کا ارادہ میں کر رہا ہوں اے اللہ اس میں میرے دین کی بھلائی ہے، میری دنیا کی بھلائی ہے اور میری آخرت کی بھلائی ہے تو اے اللہ اس کام کو میرے لیے مقدر کر دے اور میرے لیے آسان بھی فرما اور میرے لیے برکت بھی عطا فرما، اس کام کو میرے لیے مقدر فرما، نمبر ایک طے فرما دے اس کو میرے کام کے لیے، نمبر دو طے تو کر دیا ہے لیکن اے اللہ آسان بھی کرنا ہے، آسانی بھی آپ ہی پیدا کریں گے۔ پتہ چلا اس کام میں خیر تو تھی میرے لیے لیکن بڑی جھنجھٹوں سے گزر کر وہ کام مجھے کرنا پڑا اور بڑی مشکلات کا مجھے سامنا کرنا پڑا، نہیں اے اللہ اس میں تو میرے لیے آسانی پیدا فرما، اور نمبر تین اے اللہ صرف آسانی ہی نہیں اس میں میرے لیے برکت بھی عطا فرما، مجھے تو برکت کی بھی ضرورت ہے، شادی ہو تو اللہ اس کو مبارک فرمائے، اس شادی کو زندگی کا نباہ اچھا ہو اور اس شادی کے نتیجے میں جو ہونے والی اولاد ہو وہ نیک صالح ہو، بابرکت ہو، اور یہ کاروبار میں کر رہا ہوں اے اللہ اس کو آسان بھی فرما اور اس کو میرے لیے بابرکت بھی فرما۔ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میرے اس معاملے میں شر لی فی دینی و معاشی و عاقبۃ امری، اگر تو جانتا ہے کہ میرا یہ کام جو میں کرنے کا ارادہ کرتا ہوں یہ میرے لیے دنیا کے اعتبار سے بھی برا ہے، دین کے اعتبار سے بھی برا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی برا ہے کہ اس میں میرے دین کا نقصان ہے، اس میں میری دنیا کا نقصان ہے، اے اللہ اس میں اگر میری آخرت کا نقصان ہے تو اس کام کو تو مجھ سے روک دے اور مجھے اس سے روک دے، یعنی مجھے اس کام سے پیچھے کر دے اور اس کام کو مجھ سے پیچھے کر دے، مجھے اس کام سے پیچھے کر دے کہ میرے دل میں جو اس کام کی تمنا ہے کہ مجھے وہ یہی کرنا ہے اس تمنا کو ختم کر دے۔ انسان سمجھتا ہے کہ نہیں بس مجھے تو یہی کرنا ہے، مجھے تو یہی بہتر نظر آ رہا ہے، شادی کی کہیں بات چلی ہے تو بس تو مجھے تو یہی کرنا ہے، مجھے تو یہی چاہیے، یہ تو غلط بات ہے بھائی۔ تو اے اللہ اگر اس میں میرے لیے بہتری نہیں ہے تو اس کا خیال اور تصور اے اللہ میرے دل سے نکال دے اور اس کو دور کر دے، پھر اس کے بعد کیا ہو، اے اللہ مجھے یہ ضرورت تو ہے، اس کام کی ضرورت تو ہے، اس کاروبار کی ضرورت تو ہے، اے اللہ پھر جہاں سے میرے لیے بہتری اور بھلائی ہو وہاں سے میرے لیے یہ کام مقدر فرما دے۔ بتاؤ کتنی خوبصورت دعا ہے، جہاں سے میرے حق میں بہتری ہو بھلائی ہو وہ کام میرے لیے مقدر فرما دے اے اللہ، اور پھر اس کام میں میرے لیے خیر پیدا فرما دے اور اے اللہ اس کام سے پھر مجھے راضی بھی کر دے اور مطمئن بھی کر دے، اس لیے کہ میں تو اس کو لیے بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے یہی کرنا ہے لیکن اس میں تیرے نزدیک بہتری نہیں ہے تو جو دوسرا مجھے تو دے رہا ہے اے اللہ مجھے اس سے راضی کر دے اور میرا دل وہاں مطمئن کر دے تاکہ میرا دل ٹھک جائے کہ ہاں تو صحیح کر رہا ہے، اے اللہ تو بہت بہتر جاننے والا ہے۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں دعا فرمایا کرتے تھے اور استخارہ کرتے وقت کبھی کبھی اس کام کا نام بھی لے لیا کرتے تھے، لیکن یہ استخارے کی دعا ہے، اس دعا کو آپ پڑھ لیے اگر
افضل اور بہتر تو یہ ہے کہ یہ دعا آپ عربی کے کلمات یاد کریں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اور اگر یہ دعا آپ کو عربی کے کلمات میں یاد نہیں ہے، چونکہ آپ نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے، تو آپ اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس کا مفہوم جو آپ کے ذہن میں آیا ہے آپ اس کو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور دعا اصل نام ہے کیفیت کا۔ آپ کی کیفیت بنے کہ اے اللہ میں تو عاجز ہوں، میں تو کمزور ہوں، مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں بن پڑتا، مجھے نہیں معلوم یہ کام میرے لیے بہتر ہے نہیں ہے، اے اللہ تو جانتا ہے انجام کے اعتبار سے یہ کیا ہوگا۔ تو اپنے عجز اور کمزوری کا آدمی اظہار کر رہا ہے تو پھر اللہ کے ہاں دعا قبول ہوگی۔